5 سال کی معصوم بچی آیت نور، اس کے ساتھ سیکچولی اسالٹ کیا گیا ہے اور جو عمریں بتائی جا رہی ہیں سسپیکٹ کی وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ یہ جو بچے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 15 سے 19 سال کے درمیان ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ موویز، ڈراماز اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ہمارا سوشل میڈیا۔ جب بچے گند دیکھیں گے وہ وہی گند کریں گے جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں، یہ نارسسسٹ ہیں۔ پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں 14 معصوم بچے نیولی بورن جل گئے، کون ذمہ دار ہے اس کے پیچھے؟ اتنا بڑا ہاسپٹل جس کا اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی نگلیکشن کر گیا، کہاں تھا عملہ؟ ہینا جاوید مرڈر کیس کو بھی رنگ خودکشی کا دیا جا رہا تھا۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اتنا تشدد کہ اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی، اس کا دل پھٹا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریونج ہے۔ نور مقدم کیس دیکھ لیں آپ، سائیکولوجیکلی ٹارچر، تشدد اور پھر ریونج۔ مجھے پتھر سا دل لا دو، مجھے انسانوں میں جینا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایک کے بعد ایک عورت، اور ہر بات جو قاتل ہے وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ اپنے ہی فیملی ممبرز بتائے جا رہے ہیں، کبھی باپ، کبھی شوہر، کبھی بھائی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا مرڈر جو ہے وہ ایک لمحے کا غصہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے پیچھے مرڈر کی سالوں کی آبسیشن یا پھر آپ کہہ لیں اگریشن چھپا ہوتا ہے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے کہ ایکچولی میں مرڈر کی مائنڈ سیٹ میں کیا چل رہا ہوتا ہے جس وقت وہ قتل کرتا ہے، تو وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کرم اللہ کی ذات کا، آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ ہم بات کریں گے مرڈر مائنڈ سیٹ کے اوپر، لیکن سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ سٹوریز ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ جہاں پر 5 سال کی معصوم بچی آیت نور بتائی جا رہی ہے، ہری پور سے اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ سیکچولی اسالٹ کیا گیا ہے اور جو عمریں بتائی جا رہی ہیں سسپیکٹ کی وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، یہ جو کیس ہے نا، یہ ایک کیس نہیں ہے، اس طرح کے کئی کیسز جو ہیں وہ اس وقت رپورٹ ہو چکے ہیں۔ معصوم بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے معاملات ہیں یہ آج سے نہیں ہو رہے، یہ ہو بہت عرصے سے رہے ہیں، لیکن رپورٹ اب ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ کرائم میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے، لیکن کیونکہ یہ کیس سوشل میڈیا کی وجہ سے بارہا بہت جلدی جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، یہ اچھی بات بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، جو قصوروار ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو آڈینس میں سے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے، ہمارے پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس طرح موٹیویشن ملتی ہے کسی کو اس کی اپریسیشن پہ، اسی طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں، ہمیں لائک کرتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں۔ لیکن ان قصورواروں کو پکڑ کے سزا دے دینا کہیں کافی نہیں ہے، ہمیں معاشرے میں تربیت کرنی ہوگی۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں تربیت کا فقدان ہے۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ غصے کے وقت جو ہے وہ تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں اور زندگی اس میں آپ کی آسان ہو جائے گی، لیکن ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایگوئسٹک ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر جو ایگو ہے وہ ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں ہونے دیتی۔ یہ جو بچے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 15 سے 19 سال کے درمیان ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو کنویں میں پھینک دیا، معصوم بچی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ بیہیویئر جو ہے وہ ان کے اندر آیا کیسے۔ یہ تھاٹس ہیں، ہمیشہ سائیکالوجی میں یاد رکھیے گا، تھاٹس، موٹیوز اور بیہیویئرس، یہ 3 چیزیں ہیں جو کسی کو بھی کرمنل مائنڈ بناتی ہیں یا کسی کو بھی اچھا انسان بناتی ہیں۔ آپ کے موٹیوز کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی تھاٹ کیا، آپ سوچتے کیا ہے؟ کوئی پاسٹ ٹراما تو نہیں ہوتا؟ یہ ایسے ٹرامیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بچپن سے چل رہے ہوتے ہیں، جس میں ان بچوں کو خود جو ہے وہ ان کے رشتہ داروں کی طرف سے یا ان کے قریبی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ لے کے وہ شخص چل رہا ہوتا ہے جو کسی کا بھی قتل کرتا ہے۔ یہ جو قتل کرنے والا انسان ہے یہ نارمل نہیں ہے، پہلے آپ یہ جو ہے وہ سمجھ لیں بات کو، کیونکہ نارمل آدمی کبھی بھی ایسا بیہیویئر اختیار نہیں کرتا یا کبھی بھی ایسا بیہیو نہیں کرتا کہ جس سے کسی کی جان جائے یا اس کی اپنی جان کو نقصان پہنچے۔ ایک نارمل بندہ جو ہے وہ نارمل اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ اس میں ایگو نہیں ہے، یہاں ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ریونج کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر اوقات نا لوگ ہمارے جو ہم یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں کیس کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وہ کلپ کاٹ کے جو ہے وہ کہیں اور جوڑ دیتے ہیں۔ یہ کام جو ہے وہ نہ کیا کریں، کیونکہ ہم کیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم اسی کے درمیان جو ہے وہ رہیں۔ دیکھیں، آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ایک کرمنل مائنڈ کے موٹیوز کیا تھے۔
اس کے پیچھے کی تھاٹس کیا تھیں, اس کا بیہیویئر ایسا ہوا کیوں, اور اس نے یہ چیز اٹیمپٹ کی کیوں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پاس ٹراما ہو سکتا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ شیزوفرینیا کا بھی وہ مریض ہو سکتا ہے, وہ کوئی سیڈس پرسنالٹی بھی ہو سکتا ہے, اس کو بائی پولر بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ کے تحت چل رہی ہوتی ہیں, لیکن خود پیشنٹ کو بھی کبھی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا اٹیمپٹ کر رہا ہے. لیکن ایک مرڈر جو ہوتا ہے نا, جس نے قتل کرنا ہوتا ہے, کبھی کبھی تو قتل کرنے کی پوری پلاننگ سے یہ سارا کام کیا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی قتل اپنا گناہ چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے, جس میں زیادتی کیسز آ جاتے ہیں کہ اکثر اوقات وہ قتل نہیں کرنا چاہتے یا انہوں نے ارادہ نہیں بنایا ہوتا, صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے, یا جو چیزیں ان کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مرڈر شامل نہیں ہوتا, لیکن ان کو اس کو قتل اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان کی شکل نظر آ جاتی ہے, وہ جو بچہ ہے یا کوئی لڑکی ہے وہ ظاہری بات ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کا چہرہ جو ہے وہ اس کے سامنے عیاں ہو جائے گا. اس چیز کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں, اور اس کیس میں بھی یہی معاملہ ہے. لیکن جیسے عمریں بتائی جا رہی ہیں 13 سے 18 سال, بڑی چھوٹی عمریں ہیں, تو اس عمر کے بچوں کا کیا اس طرح کا کرمنل مائنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا گھر سے اس طرح کی تربیت مل رہی ہے, یا سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس کو دیکھ کر وہ کنونس ہوتے ہیں کہ وہ مرڈر کرنے تک پہنچ جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹراما باؤنڈنگ, لیکن ایک کا ہو سکتا ہے نا, 3 اس میں سسپیکٹس بتائے جا رہے ہیں, کیا تینوں ہی؟ دیکھیں جب خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسی تھرلز موویز سائیکولوجیکل جس میں آپ کسی کا مرڈر کیسے کر سکتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے وہ عام دکھائی جا رہی ہیں. نیٹ فلکس آ چکا ہے, اور نیٹ فلکس ہر گھر میں موجود ہے. وہاں بچے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ موویز بھی دیکھ رہے ہیں, گیمز. اب آپ نیٹ فلکس پہ بھی نہ جائیں, آپ اپنا موبائل فون دیکھ لیں, آپ فیس بک کھول لیں, آپ کو وہاں پر ایسی گیمز انسٹاگرام پہ اور مختلف ایپس آ چکی ہیں گیمز کی, جس میں باقاعدہ طور پہ مرڈر کیسے کیا جاتا ہے, یا کسی کو کیسے مارا جاتا ہے, کسی پہ تشدد کیسے کیا جاتا ہے, اس طرح سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بچوں کے ذہن کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہ چائلڈہڈ کا جو پروسیس ہے نا آپ کا 15 سے 19 یا 20 سال کا, یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں ذہن میں جو بات بیٹھ جائے نا, انسان وہ کر کے رہتا ہے, وہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تربیت اچھی ہونا تو انسان کا جو ضمیر ہے نا وہ کافی حد تک اس کے کردار کے حفاظت کرتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں, اگر اس کا ضمیر زندہ ہے. لیکن ضمیر کس کا زندہ ہے؟ جس کی تربیت ہوئی ہے. جب آپ نے بچے کو پیدا کر کے باہر گلی میں چھوڑ دیا ہے تو وہ پھر گلی میں بیٹھنے والے لوگوں کی ہی سائیکالوجی کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گا, اس کی اپنی کوئی شخصیت جو ہے وہ نہیں رہے گی. آپ جب بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے, ہمارے ملک میں جہالت بڑھتی جا رہی ہے. کتنے بچے ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتے, کتنے بچے ہیں جن کو کچھ سکھایا نہیں جاتا, وہ گھر میں رہ کے کیا کر رہے ہیں, وہ گھر میں رہ کے کوئی فزیکل گیمز نہیں کھیل رہے, وہ کوئی کرکٹر بننے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کر رہا, کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے یا انجینئر بننے کے لیے یا فٹ بالر بننے کے لیے, سوئمر بننے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کر رہا. کتنے بچے کر رہے ہوں گے؟ بہت کم, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل فون, جس میں بچے اس طرح کی گیمز دیکھ رہے ہیں, ایسی موویز دیکھ رہے ہیں. اور کچھ بچے کتابیں پڑھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, ناولس پڑھتے ہیں, جن میں سسپینس ناول ہوتے ہیں, جس میں مرڈر ناول ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں سکھائی اور بتائی جاتی ہیں. وہ ایک پورا اسکیچ جو ہے وہ ان کے ذہن میں بنتا رہتا ہے, اور وہ ایک ذہنی بیماری میں بھی جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتا ہے, اور انسان اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے دن رات پھر جو ہے وہ کوشش بھی کرتا ہے. یہ تو ہو گیا وہ کرمنل مائنڈ جس نے مرڈر کیا. لیکن ان بچوں نے جو مرڈر کیا وہ صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ مینٹل اسٹیٹ کیا ہے ان کی بیہائنڈ جو ہے وہ ان کی سائیکالوجی, تو اس میں یہ جو مرڈر کیس ہے مجھے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو, ان کا کوئی موٹیو نہیں تھا اس حوالے سے. ان کا کیا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو, اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیا جو یہ دیکھا, جو یہ دیکھ رہے ہیں. ڈارک ویب پر مختلف قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں جس میں بچوں کے ساتھ تشدد یا زیادتی کر کے جو ہے وہ ویڈیوز بیچی جاتی ہیں. یہ ایک پیسہ کمانے کے حوالے سے بھی جو ہے نا آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ یہ حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سب چیزیں جو ہے اس میں اب اس میں سائیکوٹک سمٹمس جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو آپ کی ایک وراثت ہوتی ہے نا, اس میں آپ کو دولت ملتی ہے, آپ کو گھر گاڑی ملتا ہے, لیکن وراثت میں آپ کو ذہنی بیماریاں بھی ملتی ہیں, وراثت میں آپ کو جسمانی بیماریاں بھی ملتی ہیں. یہ وراثت ہے. صحیح. وراثت میں صرف گھر گاڑی بنگلہ ہی نہیں ملتا, آپ کی پرسنالٹی کے اندر بہت ساری چیزیں. جی, آپ کی شخصیت ملتی ہے آپ کو, آپ کی وراثت آپ کو آپ کی شخصیت بنا رہی ہے, آپ کا کردار بنا رہی ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں یا کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جو بہت ایگوسٹک ہو یا بہت اگریسو ہو,
اور اسے ایگریشن پرابلم ہو, اس کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول نہ ہوتا ہو, تب بھی بچوں میں یہ چیز جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ غصے میں اٹیمپٹ کرتے ہیں, کچھ ریونج میں اٹیمپٹ کرتے ہیں, کچھ بہت ایگوسٹک ہوتے ہیں اس میں اٹیمپٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ یہ موویز اور مطلب گیمز کی طرف بہت, سوشل میڈیا کی طرف جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ایک دھیان ہوتا ہے, رجحان ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ سیکھتے ہیں. تو اس میں ہمیں ہر کیس کو الگ الگ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کی ایج کیا ہے, بالکل, اور وکٹم کو کس وجوہات کے بنا پر جو ہے وہ قتل کیا ہوگا, یا اس کے ساتھ جو اگر یہ اٹیمپٹ کیا تو اس کے پیچھے کے معاملات کیا ہوں گے. یہ تو ہر کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. یہ بچے جو ہے نا وہ مل کے انہوں نے ایک بچی کو, آج کل ہمارے 15 سال کے بچے جو ہے وہ جوان ہو گئے ہیں. بالکل, ہماری فوڈ ایسی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں, کچھ گند نہیں دیکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھیں گے ہی گند تو وہ کریں گے بھی گند. بات ہے کہیں نہ کہیں تو وہ چیز پھر نکلے گا نا, ایگریشن ایگزیکٹلی نکلے گا. چھوٹی معصوم بچیوں کو شکار اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتی, وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتی, وہ کسی کو جو ہے وہ بلا نہیں سکتی, وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی. اللہ معاف کرے, کبھی کبھی نا ہمارے ارد گرد ہی, ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہی, اپنے بہت سگے رشتوں میں ہی ایسے درندے جو ہے وہ بیٹھے ہیں جو معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپ اٹیمپٹ کرتے ہیں. یہ کیا سائیکالوجی ہے بتائیں؟ یہ ان کے بیہیویئرز ہیں, یہ ان کی تھاٹس ہیں, وہ اپنی تھاٹس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں تھاٹس آپ کی پازیٹیو بھی ہوتی ہیں, نیگیٹو بھی ہوتی ہیں, ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس تھاٹ پہ کام کر رہے ہو, آپ کا سائیکولوجیکل بیہیویئر کیا ہے. جب بھی کسی کیس کو یا کرمنل سائیکالوجی کے کیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے نا, اس میں یہ انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ اس میں اس کرمنل مائنڈ کا بیہیویئر اور اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے, کہ اس کا مینٹل اسٹیٹ کیا تھا, اس نے یہ کرائم کرنے سے پہلے جو ہے وہ کیا اس کی پوری پلاننگ کی تھی. اور اکثر اوقات زیادہ تر کیسز میں پلان کر کے مرڈر کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ پلاننگ ہوتی ہے, پورا پروسیجر ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے جس بندے پہ آپ کو غصہ ہوتا ہے, ریونج ہوتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ وہ بندہ آپ کے کلوز ہی ہوتا ہے, قریب ہی رہ رہا ہوتا ہے. آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ, اکثر اوقات آپ میاں بیوی کے کیسز دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ بیویوں کو تشدد کر کے کس طرح سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. جہاں بچیوں کے ساتھ کیس آتا ہے نا, وہاں پہ جہاں ہم کہتے ہیں اس میں ٹراما باؤنڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ٹراما بانڈنگ جو ہوتی ہے نا, جب کسی کے ساتھ زیادتی کا کیس آتا ہے نا, اس میں جو آپ کے جو ایک ٹرامیٹک آپ کا ڈس آرڈر ہے, جو آپ کا ٹراما چل رہا ہے, جو بچپن سے چل رہا ہے, وہ بہت اہم اہمیت کا حامل ہے. آپ اس میں پیرنٹس کی تربیت کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جیسے کہ ابھی چھوٹی بچی ہے 5 سال کی, ہم نے اس سے پہلے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ ایسے چھوٹی بچیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, سیکچولی اسالٹ کیا گیا ہے. کس طرح سے روک سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ اب ہم سوشل میڈیا اور موبائل فونس کو ختم تو نہیں کر سکتے, نہ ہی ہمارے یہاں پر ایسا کوئی بھی ریزولوشن پاس ہوا جس میں جو مائنرز ہیں, جو 15 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, وہ فونس نہ یوز کریں یا ان کے لیے سائٹس وہ بلاکڈ ہوں. ہمارے ہاں ابھی تک وہ چیز نہیں ہوئی, باقی کنٹریز میں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کنٹرول کریں آپ اپنی جو ہے وہ یہ ایپس جو ہے وہ کنٹرول کریں, جس میں مختلف قسم کی بچوں کو جو ایڈلٹس ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بلاک کریں, اس کو جو ہے وہاں پر ریڈ لائن کراس نہ کریں بچے. آپ کچھ ایسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کے بچے جو ہے وہ سیف ہوں گے نا. بالکل, سائیکولوجی, ورنہ تو واقعات ہمارے سامنے جیسے ہیڈ لائن کے طور پر آتے ہیں, اس کے پیچھے پورا پروسیس ہوتا ہے. یہ ایک دم سے واقعات تو پیش نہیں آ جاتے نا, ایک دم سے نہیں آتا. دیکھیں زندگی, میں نے لوگوں سے سنا کہ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بھی یہی اوپینین ہوگا اور لوگوں کا بھی یہ اوپینین ہوگا, کہتے ہیں بالکل. لیکن میرا جو اوپینین ہے وہ یہاں پر سراسر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرا اوپینین یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ آپ کو ایک بار ملی ہے, یہ سراسر غلط تصور ہے. اچھا, زندگی تو ہر روز ملتی ہے آپ کو. ہاں ملتی تو ہے. موت ایک بار ملتی ہے. وہ موت جس کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں رہے ہیں, وہ آپ کو ایک بار مل رہی ہے. زندگی آپ کو بار بار مل رہی ہے, ہر روز مل رہی ہے. آپ سوتے ہیں, سو کے صبح آپ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے, آپ کے پاس کوئی شیورٹی کو گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن آپ صبح اٹھتے ہیں, اس کا مطلب کہ زندگی آپ کو بار بار مل رہی ہے. زندگی ایک بار نہیں ہے, زندگی بار بار ہے. ہر روز ایک نئی زندگی, ایک نئی ایفرٹ کے ساتھ, ایک نئی ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ جی رہے ہیں. بٹ پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ موت ایک بار ہے. جو مر گیا وہ چلا گیا, دوبارہ نہیں ہے, ختم کہانی. دیکھیں یہ معصوم بچیاں, ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں, یہ کیسز جو ہے وہ اگر ہم نہیں روک پا رہے تو اس کے پیچھے کرمنل مائنڈ ہے, کرمنل مائنڈ سیٹ ہے, اس کے پیچھے ان کی سائیکالوجی ہے. آپ کو لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہوگا, تبھی ان کی تھاٹس ڈیولپ ہوں گی پازیٹیو.
آپ کو پازیٹیوٹی معاشرے میں پھیلانی پڑے گی, تبھی لوگ جو ہے وہ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے کو چلائیں گے. جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نے چھین کے کھانا ہے تو وہ کما کے کیسے کھائے گا بتائیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ تو چھین کے کھائے گا. جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں مرڈر کروں گا یا میں زیادتی کروں گا, کیا ہوگا, زیادہ زیادہ مجھے جیل ہو جائے گی اور پھر جو ہے وہ کوئی بھی مجھے جو ہے وہ باہر نکال لے گا. جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو آپ کرائم کریں گے. لیکن جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ سڑک پہ آپ کو چوک پہ لٹکا دیا جائے گا اور 2-4 بندے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لٹکے اور ان کو جو ہے وہ زیادتی والے مجرموں کو جب یہ سزا دی جائے گی, جب انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا, تو پھر کرائم ریٹ کیا ہوگا, کم ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کر سکتے, ہم یہ کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ سعودیہ کا قانون دیکھیں, اسلامی قانون دیکھیں, چوری کرنے پہ بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. آپ اسلام کا قانون دیکھیں, اسلام کیا کہہ رہا ہے, قتل کا بدلہ کیا ہے, قصاص. بالکل. آپ کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ کیا ہے, قصاص. بالکل. تو پھر جب آپ کو اسلام یہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں امپلیمنٹ کریں؟ چوری کریں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر چوری جو ہے وہ میرے گھر سے ہوتی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کا اسلام آپ چوری کرنے والے کا بھی ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, تو بہت بڑے کرائمز ہو گئے نا, مرڈر, بڑا کرائم ہے. بالکل. پھر تو آپ دیکھیں, میں نہیں کہتی کہ آپ ان کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیں یا ان کو جو ہے وہ زندہ جلا دیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کریں, لیکن کم سے کم اتنی سخت سزا تو ہونی چاہیے کسی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کہ وہ درندہ جو ہے وہ پھر دوبارہ یہ کام نہ کر سکے. لیکن میں پھر بتا رہی ہوں, یہ درندے ہر جگہ بیٹھے ہیں, ہر گلی, ہر محلے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرمنل مائنڈ سیٹ کا بندہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا, کسی نہ کسی گھر میں. جس کو کوئی اجنبی نہیں کرے گا اس کو گھر والا نشانہ بنا دے گا. اب آپ یہ دیکھیں یہ کرمنل مائنڈ سیٹ کہاں سے آ رہا ہے, یہ ہماری موویز, ڈراماز, اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارا سوشل میڈیا, ہماری مختلف قسم کی ایپس, ہماری گندی ویب سائٹس, اس چیز کا بہت بڑا جو ہے وہ آپ یہ معاشرے میں گند پھیلا چکے ہیں. ہمارا بچہ اس گند کا شکار ہو چکا ہے. جب بچے گند دیکھیں گے تو وہ اچھا کریں گے؟ بالکل نہیں. وہ وہی گند کریں گے جو وہ دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو پھر آپ کیسے 15 سے اور 18 یا 19 سال کے بچوں کو جو ہے وہ کرائم کرنے سے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو مائنڈ سیٹ بن گیا. اب کتنے لوگ ہوں گے جو ذہنی مریض ہوں گے؟ اتنے تو ظاہر ہے نہیں ہوں گے. چلے بہت حد تک ہوا 35 to 40% ہو جائیں گے, 30% ہو جائیں گے, لیکن ہر بندہ تو ذہنی مریض نہیں ہے. تھاٹس, مائنڈ سیٹ, آپ کا بیہیویئر بن رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ کا بیہیویئر بنتا ہی آپ کی تھاٹ سے ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. تو آپ کو بدلنی کیا ہے؟ سوچ کو بدلنا ہے. آپ کو بچوں کی سوچ پہ کام کرنا ہے, ایڈلٹس کی سوچ پہ کام کرنا ہے. اور جب آپ کسی بھی سائیکوٹک سمٹمس کو جو ہے وہ اپنے بچوں میں دیکھیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نارمل لوگوں سے ڈفرینٹ بیہیو کر رہا ہے, اس کا غصہ بہت زیادہ ہے, وہ ضدی بہت زیادہ ہے, وہ ہر بات کو جو ہے وہ منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور آپ اس کی ہر بات اسے جو ہے وہ پوری کر کے دے رہے ہیں, تو یہ بچہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا. یہ زیادتی نہیں کہ کسی کی عزت لوٹ لے گا, یہ زیادتی کہ کسی کی کوئی چیز چھین لے گا, کسی چیز پہ قبضہ کر لے گا, کوئی نہ کوئی کرائم کر سکتا ہے, جس کو آپ نے ذہنی طور پر بالکل اس چیز کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ ماں باپ کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے. بالکل صحیح ہے. جس بچے کے ساتھ ماں باپ کی جو ہے فلی سپورٹ ہوگی, جس میں ماں باپ نے بچے کو محنت کرنا نہیں سکھایا ہوگا, بچے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بیہیویئر ایسا ہوگا کہ تم نے بس جو ہے وہ چپ کر کے بس تم پڑھائی کرو, ہم تمہیں جو ہے وہ سب چیزیں پرووائڈ کریں گے. آپ اگر باہر کے معاشرے میں دیکھیں نا, میں نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ کرائم ریٹ نہیں ہے, وہاں پہ بھی کرائم ریٹ ہے, لیکن وہاں کیا ہے کہ وہاں 14 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ پیسہ کما رہا ہے, لیکن وہ کسی کرائم کرنے سے نہیں کما رہا. اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی سے اپنی ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ پیسہ بھی کمانا ہے. یہاں 40 سال کے جو ہے وہ لوگ ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, اور ان کے پاس جاب نہیں ہوتا. آپ کا کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا ہی نہیں, آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیا. آپ نے ایک مرد کو کیا بنایا, مرد غصے والا ہوتا ہے, مرد غصہ کرے تو یہ مرد کی شان ہوتی ہے. مرد کی شان یہ نہیں ہے غصہ کرنا, غصہ کرنے والا مرد ہے ہی نہیں. مرد تو ہے ہی وہ کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. یس, تربیت کا مسئلہ ہے, تربیت کا فقدان ہے آپ کے معاشرے میں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں اور یہ سائیکوٹک ڈس آرڈرز جو ہے یہ لوگوں میں بہت زیادہ آ چکے ہیں, اور یہ جینیٹکلی بھی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے,
یہ وراثتی بھی ہے، اور اس کو وراثتی جو جینیٹکلی آپ کے اندر جو ہے پروڈیوس ہو رہی ہو نا چیز، اس کو آپ ٹھیک نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر نبی آگے بڑھتے ہیں. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا آج صبح کا. یہ واقعہ پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں 14 معصوم بچے نیولی بورن جل گئے. اس دنیا میں آتے ساتھ ہی وہ پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ بہت ہی تکلیف دہ یہ واقعہ ہے. جب میں نے سنا تو مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی کہ وہ بچے جن کا بھی فیوچر تھا، وہ 14 معصوم بچے، کون ذمہ دار ہے اس کے پیچھے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب یہاں پہ بھی سپورٹ کا مسئلہ آ گیا. کیسے جسٹیفائی کریں گے اتنے بڑے نقصان کو؟ نگلیکشن. اور بہت نامور ہاسپٹل پیمز ہاسپٹل. دیکھیں نامور جگہ پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی پروگرام ہو، تبھی چلتا ہے جب وہاں پر دل سے کام کرنے والے لوگ ہوں. دل سے مطلب یہ نہیں کہ دل نکال کے رکھ دیں، مطلب یہ کہ انہیں اپنے کام کے ساتھ پیار ہو، ڈٹرمنیشن ہو، ان کو جو ہے وہ کام کا پتہ ہو کہ میں نے جو ہے وہ ذرا سی میری نگلیکشن جو ہے وہ بہت بڑا نقصان پیدا کر سکتی ہے. کہاں تھا عملہ؟ آپ کے ہاسپٹل، اتنا بڑا ہاسپٹل جس کا اتنا بڑا نام ہے، وہاں کا عملہ جو ہے وہ اتنی بڑی نگلیکشن کر گیا، اتنی بڑی زیادتی، اتنی بڑی جو ہے وہ غلطی کر دی. آپ کی اتنی سی غفلت، کہتے ہیں آگ جھپکے، تو آپ اگر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ذرا سا آپ جو ہے وہ موبائل فون کی طرف آپ کا دھیان ہو، یا ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے سے آپ بات کر رہے ہو، تو آگے ایک لمحے کی ہی بات ہوتی ہے. بس غلطی ایک لمحے میں آپ سے ہوتی ہے، اور وہ لمحہ واپس نہیں آتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کے بعد پھر نقصان ہے، اور یہی پیمز ہاسپٹل میں ہوا. یہ نگلیکشن ہے، یہ نگلیکشن کا کیس ہے. اس میں وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں جو وہاں پر جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا. کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا، کوئی فائر سیفٹی کے ارینجمنٹس وہاں پہ نہیں تھے. اچھا وہ تو میرے خیال ہے معصوم بچوں کی جو ہے وہ نیولی بورن، تو وہی نا، وہ کہاں بھاگتے؟ اگر کوئی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ کیسے جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے اس وقت؟ وہ اگر آپ کو ایمرجنسی ایگزٹ بھی ہوتا تو وہ ایمرجنسی ایگزٹ تو وہ بچوں کے لیے تو نہیں تھا معصوم. وہ تو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کو وہ تو ابھی سانس لے رہے ہیں، انہیں تو ابھی دنیا دیکھی بھی نہیں ہے، ان کو کیا پتا؟ یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے جن کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ، جو عملہ تھا. یہ ہے وہ نگلیکشن، یہ ہے ہمارا وہ بیہیویئر جس پہ ہم کام نہیں کرتے. میں بار بار جو ہے وہ بیہیویئرس کی بات کرتی ہوں، میں بار بار جو ہے وہ مینٹل سٹیٹس کی بات کرتی ہوں. وہ کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ ہماری مینٹل سٹیٹ اس لیول پہ آ چکی ہے کہ ہم کام کرنے کو اپنی پریفرنس سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم نگلیکشن کو، لاپرواہی کو، جھوٹ کو ہم نے اپنا شعار بنایا ہوا ہے. اب کیا پتا وہاں اس وقت جو عملہ ہے وہ ناشتہ کر رہا ہو بیٹھا ہوا، اب کیا پتا وہ عملے کے سارے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ باتیں چیتے کر رہے ہوں، وہاں پہ جو ہے وہ گپے چل رہی ہوں. ہاسپٹل کا زیادہ تر عملہ جو ہے، جو یہ پیرامیڈک سٹاف یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو نگلیکشن کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایسے سٹاف میں بھرتی کرتے ہیں. اب یہ ان کو یہ بھی تو پرابلم ہے. لیکن یہاں پر ایک یہ چیز بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ ایک ہاسپٹل جس کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہاں پر اگر اس طرح کی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا اور سیفٹی ارینجمنٹس نہیں تھے، تو پھر جو دوسرے ہاسپٹلز ہوں گے جو کہ اتنے زیادہ نامور نہیں ہیں، وہاں پر کیا حال ہوگا؟ مطلب کہ اس طرح کے واقعات کسی کے ساتھ کبھی بھی پیش آ سکتے ہیں. دیکھیں یہ مینٹل سٹیٹس ہیں آپ کی، یہ آپ کے مینٹل شارٹ کٹس ہیں. اس میں باقاعدہ انڈیویجول جو ہے وہ اوائڈ کر رہا ہے اپنی پرسنل رسپانسبلٹی کو. یہ آپ کی آپ اپنی پرسنل رسپانسبلٹی سمجھ رہی ہیں. آپ میرے سامنے پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں، میں اپنی پرسنل رسپانسبلٹی سمجھ رہی ہوں. میں نے یہاں جو بات کرنی ہے وہ اوتھینٹک اور سرٹیفائڈ کرنی ہے. تو آپ اپنی جب پرسنل رسپانسبلٹی سے بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں بندے کو میں نے کہا تھا وہ دیکھ لے گا. یہاں جو عملہ ہوتا ہے نا ہمارے ہسپتالوں کا، وہ کیا کرتا ہے، میں آپ پہ ڈال دوں گی، آپ اس کے اوپر کہہ دیں گی کہ میں نے فلانے بندے کو کہا تھا، اس نے نہیں دیکھا، اس کی نگلیکشن ہے. ایک دوسرے پر جو ہے وہ بلیم گیم کرنا شروع کر دیں گے. That is really shocking. کہتے ہیں اس ٹانگ کا علاج جو ہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا جو ہم دوسروں کے کاموں میں اڑاتے ہیں. مطلب ایسی ٹانگ تو نہ آپ ٹوٹی ہوئی ہے جس کو آپ ٹھیک کر سکیں، نہ جو ہے وہ کوئی فریکچر ہے وہاں پر، نہ کوئی جو ہے اس کو کوئی تکلیف ہے کہ جسے ڈاکٹر جو ہے وہ سیٹ کر سکے. ایسی ٹانگ کا آپ کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. انڈیویجول
پرسنل رسپانسبلٹی، جو ہماری پرسنل رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ہم سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ انڈیویجول ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو یہ نگلیکشن ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے. یہ دیکھیں نا، معصوم بچوں کی زندگی کا ضیاع کر دیا انہوں نے، ختم کر دیا اپنی نگلیکشن کی وجہ سے، اور ایک دوسرے پہ ڈال دیں گے اس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی. یہ جہالت، میں کہتی ہوں کہ یہ جہالت ہے. آپ ہاسپٹل کا عملہ بھرتی کریں، آپ آرگنائزیشن کا عملہ بھرتی کریں، آپ اپنا جو سٹاف رکھ رہے ہیں وہ فلی اکوپڈ اور کوالیفائڈ ہونا چاہیے. اور یہ سیفٹی ارینجمنٹس بھی فلی اکوپڈ ہونے چاہیے. آپ کے گورنمنٹ سٹرکچر میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ پرچی میں جو ہے وہ، میں نہیں کہتی سارے کے سارے، لیکن زیادہ تر لوگ پرچی پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب جو پرچی پہ آیا اس کو اپنی رسپانسبلٹی کا کیا احساس؟ ایون نچلا جو عملہ ہوتا ہے نا، یہ صفائی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، پیرامیڈک سٹاف ہوتا ہے، نرسیں ہوتی ہیں، ان میں بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی کہ ان کو جو ہے وہ آپ چوز کرتے ہوئے یا عملے کو بھرتی کرتے ہوئے چیزوں کا دھیان رکھیں، ان کے بیہیویئرس کیا ہیں. آپ ان کے بیہیویئرس پر دھیان ہی نہیں دیتے. آپ فزیکل ہیلتھ کہتے ہیں جائیں جی اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آئیں. میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کیا ہے کہ آپ کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی ہوئی، آپ کام کرنے کے لائق ہیں، آپ کو کوئی ایسی سویر قسم کی بیماری تو نہیں کہ جو کسی کو لگ سکتی ہے، یا آپ کو جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں. یہاں لوگ اتنے بڑے بڑے پیشنٹس ہوتے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ اپنی جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں. ایسی بیماریاں ہوتی ہیں انہیں جو دوسروں کو لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کیا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ سرٹیفکیٹ جس کی اشد ضرورت ہے گورنمنٹ سٹرکچر میں، اس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. آپ کے پروگرام سے میں یہ اپیل کروں گی مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ جہاں آپ فزیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ کو جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں، وہیں مینٹل ہیلتھ سرٹیفکیٹ کو امپورٹنس دیں. ٹھیک. آپ لوگوں کے بیہیویئرس کو جس دن سمجھ گئے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا پاکستان کس طرف جا رہا ہے. ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام ہی نہیں کر رہے. لوگوں کی مینٹل سٹیٹ اس حد تک گر چکی ہے. ہم اتنے، میں کہتی ہوں کہ وہ ایک گھٹیا کا لفظ استعمال ہوتا تھا لوگوں کے لیے، اس سے بھی نچلے لیول پر آ چکے ہیں. ایسی ہماری تھاٹس، ایسی ہماری زبان اور ایسی ہماری سوچ ہو چکی ہے. سارا کا سارا فقدان جو ہے وہ سوچ کا ہے. سوچ کا ہی اوبویسلی سی بات ہے. تھاٹس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی. اچھا ڈاکٹر رمیا، آگے بڑھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی ریسنٹلی واقعہ پیش آیا ہنا جاوید، جن کو ان کے شوہر نے ہی مرڈر کر دیا. اس کے علاوہ عائشہ گلمنہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا جو کہ ٹک ٹاکر ہے. اس کے پیچھے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے ہی گھر کے جو لوگ ہیں وہ شامل تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو مرڈرر ہے اس کی کیا ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس نہج تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی قریبی لوگ ہیں ان کو قتل کر دیتا ہے؟ مجھے پتھر سا دل لا دو، مجھے پتھر سا دل لا دو، مجھے انسانوں میں جینا ہے. یہ حالات ہو گئے انسانوں کے. اس وقت میں یہ کیس جو ہنا جاوید کیس ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ کیس اس لیے ہے. اس سے پہلے نور مقدم کیس دیکھ لیں آپ. سائیکولوجیکلی ٹارچر، تشدد، اور پھر ریونج. یہ ایگو ہے. ریلیشن شپ میں جتنے مرڈر کیس ہمارے سامنے آتے ہیں، کرمنل سائیکالوجی اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ ایگوئسٹک ہیں. اس میں ایگو کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. انسان ریونج پہ تب اترتا ہے جب اس میں اکڑ اور تکبر ہوتا ہے. اس تکبر کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، اپنی ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسرے شخص سے جو ہے یا اپنے پارٹنر سے جو ہے وہ بدلہ لیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ مرد حضرات اس میں اس لیے جو ہے وہ زیادہ شامل ہوتے ہیں کہ ان کو اینگر ایشوز ہوتے ہیں، اور ان اینگر ایشوز پہ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. روز بروز بڑھتا ہوا غصہ جو ہے وہ ایسی ایگو میں تبدیل ہوتا ہے جس میں آپ ریونجفل ہو جاتے ہیں. آپ کا وہ ریونج اس حد تک آ جاتا ہے کہ آپ کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں. یہ ریونج ہوتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے میں اگر مرڈر ہو رہا ہے، ایک عورت کو ظلم، زیادتی، تشدد کے بعد قتل کیا جا رہا ہے، یہ ایگو ہے، یہ ریونج ہے، یہ پرسنل مائنڈ سیٹ ہے. اس کا موٹیو تھا، یہ اس کے موٹیوز تھے، اس کا بیہیویئر بنا، اور اس بیہیویئر نے جو ہے وہ اس کو یہ کرنے پہ جو ہے وہ مجبور کیا. لیکن اگر کچھ لوگ ایسی ریزنز دیں کہ شاید اس لڑکی نے کچھ کیا ہوگا، آپس میں کچھ چل رہا ہوگا، اسی لیے ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف منہ ہیں، لیکن پھر بھی چاہے جو بھی ہو، ایک
شوہر آپ کی پروٹیکشن ہے نا, آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی وائف کو. اور وہی انسان اگر آپ کو اس نہج پر پہنچ جائے کہ وہ آپ کو قتل کرنے تک آ جائے, تو اس کے پیچھے کیا سالوں کی وائلنس ہے, یا پھر اس کے پیچھے اس کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا تھا, یا اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلمس نہ بھی ہوتی, کوئی اچھی بھی بیوی اس کو ملتی, تو تب بھی وہ یہی کرتا. آپ نے یہ کیس سنا ہے کہ گھر دماد جو لوگ ہوتے ہیں یا جو اپنی سسرال والوں کے ساتھ بہت کنیکٹ ہوتے ہیں, کسی مرد پہ اتنا تشدد ہوا ہو, کسی مرد کو جلا کے مار دیا ہو, کسی مرد کے ساتھ ظلم ہوا ہو, کسی مرد کے جو ہے وہ گردن میں تار ڈال کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہو, کسی بیوی نے جو ہے وہ یہ اٹیمپٹ کیا ہو, کبھی سنا؟ نہیں سنا. عورتوں کے اوپر ہی اس طرح سے عورتوں پہ ہی ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عورت مظلوم ہے, وہ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی, اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ سیف نہیں کر سکتی. دیکھیں تعلق میں نا دوسرے سے اپنا جیسا ہونے کی توقع جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے. عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں محبت کرتی ہوں, پیار کرتی ہوں, چاہت کرتی ہوں, میرا شوہر بھی مجھے جو ہے وہ ریٹرن میں وہی دے. اس چکر میں وہ جو ہے وہ لڑتی بھی ہیں, جھگڑتی بھی ہیں, زبان درازی بھی کر جاتی ہیں, بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, وہ ان کا کوئی ریونج نہیں ہوتا. عورت کا ریونج اس طرح نہیں ہوتا. عورت جب ریونج پہ اترتی ہے تو اس کے ریونج کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتا, یہ یاد رکھیے گا. عورت کا ریونج جو ہے وہ سرعام ہوتا ہے, کھلم کھلا ہوتا ہے. مرد کا ریونج جو ہے وہ ڈھکا چھپا ہوتا ہے, خاموشی سے, تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے. اس مرڈر کیس کو, یہ ہینا جاوید مرڈر کیس کو بھی جو ہے وہ رنگ خودکشی کا دیا جا رہا تھا. پولیس کو فون کر کے جب بتایا یہ گیا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے, جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا یا جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ کنواں سے جو ہے وہ چیزیں اور معاملات جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں, تو پولیس نے کہا کہ یہ تو مرڈر کیس ہے. اتنا تشدد ایک عورت پر کہ اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی, اس کی بیک بون جو ہے وہ توڑ دی, اس کا دل پھٹا ہوا تھا. کس طرح سے ظلم اور تشدد کی اس کے اوپر جو ہے وہ بھرمار کی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ریونج ہے, یہ ایگو ہے. یہ ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے وہ یہ چیز اٹیمپٹ کی. اچھا یہ بندہ جو ہے نا, دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پوچھنا چاہوں گی کیونکہ وہ جو جس بندے نے یہ مرڈر اٹیمپٹ کیا ہے وہ سائیکالوجی پڑھاتا تھا یونیورسٹی کے اندر, اور اس کے بھی کچھ ایسے کلپس بھی وائرل ہوئے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں بتا رہا ہے کہ اگر ہسبینڈ جو اپنی وائف کو قتل کر دے تو پھر کیا کیا ہوتا ہے, کہ ہم آپ کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ سائیکولوجیکلی انفٹ ہی تھا, یہ ریزنس تھیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو وہی بتایا کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے سائیکوٹک سمٹمس جو ہے وہ موجود ہیں. اس کا بیہیویئر, اس کا بات کرنے کا انداز, اور اس کا باقاعدہ طور پر جو وہ ایک لیکچر اس کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جہاں وہ لیکچر جو ہے وہ دے رہا ہے, اس میں آپ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ چیک کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. یس, وہ اپنی ہی کسی خیالاتی دنیا میں ہے, اور اس خیالاتی دنیا کی ہی جو ہے وہ کلیریفیکیشن کے لیے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو اس کا اپنی بات ہے, یا اپنی بات جو وہ کہہ رہا ہے, یا اپنے تھاٹس ہیں, یا جو بھی وہ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اور وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ایسے مردوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے جو اپنی بیوی کا جو ہے وہ قتل بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب کہ یہ پلاننگ پہلے سے چل رہی تھی, اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی, لیکن وہ اس مرڈر کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے پلان کرنا چاہ رہا تھا کہ جس میں اس کا نام نہ آئے یا جس میں وہ پکڑا نہ جائے. ظاہر ہے ہر کرمنل مائنڈ یہی پیچھے جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی مینٹل ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں نا, آپ کے جب آپ فرینسک سائیکالوجی کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم تھاٹس اور جو آپ کے موٹیوز ہوتے ہیں اور بیہیویئرز ہوتے ہیں اس پر بڑا کام ہوتا ہے. ٹھیک, ان چیزوں کو جو ہے وہ بڑا دیکھا جاتا ہے کہ اس کے محرکات کیا تھے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ اٹیمپٹ کی کیوں ہوئیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بیویاں لڑتی ہیں, بدتمیزی کرتی ہیں, زبان دراز ہیں. تو بیوی کی تو زبان ہے تو وہ زبان دراز ہوگی. ٹھیک, آپ اسے مجبور کریں گے بدتمیزی کرنے پہ, آپ کچھ غلط کریں اور اس غلطی پہ پردہ ڈال دیں, اور بیوی کو پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے وہ ایسے بندے ہیں یا آپ نے یہ کام کیا ہے, تو آپ اس پر جو ہے وہ لان تان کرنا شروع کریں, تو یہ صحیح ہے؟ یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں؟ جسٹیفائڈ نہیں ہے. نہیں ہے. ایک مرد بھی اتنا ہی رسپانسیبل ہے اپنی بیوی کو جواب دینے کا جتنا کہ ایک بیوی. ایسا ہی ہے. میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ان دونوں نے اکٹھے ہی چلنا ہے, لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکلی انفٹ ہے, وہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ فٹ نہیں ہے, تو پھر تباہی ہے. شیزوفرینیا اس کی
سب سے بڑی اکثر اوقات جو ہم کرمنل کیسز دیکھتے ہیں نا اس میں جو پیشنٹس آتے ہیں یا جب ان کو اسیس کیا جاتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سیڈسٹ اور شیزوفرینک ہیں. یعنی وہ شیزوفرینیا کے مریض ہیں, ان کو یہ بیماری ہے اور ان کو وہ تخیلاتی خیالاتی اور ان کو جو ہے وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم اس شخص کو مار دیں گے تو شاید ہم پروٹیکٹ ہو جائیں گے, یا یہ شخص ہماری زندگی سے چلا جائے گا تو ہم بہت زیادہ خوشحال ہو جائیں گے اور ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. کوئی بھی شخص جب انہیں کسی چیز سے روکتا ہے, دیکھیں اس طرح کے کرمنل مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ خاص طور پر میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں, ان کی ٹراما بانڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے. ان کے جو ایک پاسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جس میں چائلڈ ہوڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جس میں بچپن میں آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہوتا ہے, آپ ریونج فل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ ریونج چلتا ہے, اور پھر آپ وہ کسی ایسے شخص سے یا ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ریونج لیتے ہیں جو بیچارے مظلوم ہوتے ہیں, یا پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, آپ ان کو جو ہے وہ تکلیف کا نشانہ تکلیف دیتے ہیں یا ان کو اذیت کا نشانہ جو ہے وہ بناتے ہیں. اب دیکھیں لوگوں کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے, آپ اعتبار کر کے پھنستے ہیں. یاد رکھیے گا جب آپ اعتبار کرتے ہیں تو آپ کو تب سبق ملتا ہے. تو یہ اعتبار بڑی بری چیز ہے لیکن اعتبار کرنا پڑے گا. اب میاں بیوی کا رشتہ ہے, دیکھیں وہ کمرہ جس میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, محبت کرنی ہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, وہی کمرہ اگر آپ کی قبر بنا دیا جائے, اسی کمرے میں اسی واش روم میں اگر آپ کو بے دردی سے جو ہے وہ قتل کرنے کی پلاننگ پہلے سے ہی چل رہی ہو تو یہ بیوی یا شوہر کو جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن ہر بندہ ایسا نہیں کرتا. بٹ آج کل جو یہ کیسز بڑھ گئے ہیں نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ محبت جو ہے نا کوئی واحد جنگ ہے, کوئی جنگ چھڑی ہوتی جا رہی ہے نا, کہ جو ہتھیار ڈال کر جو ہے نا, دیکھیں محبت میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے نا تو آپ اس میں ہتھیار نہیں اٹھاتے, ہتھیار پھینک کے محبت کی جاتی ہے. یہ ہتھیاروں والی کون سی محبت ہے جس میں آپ ایک دوسرے کی جان لینے پہ تلے ہوئے اور آپ کہتے ہیں میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں, میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں. اور اگر یہ اکثر اوقات میاں بیوی میں حسد بھی ہوتا ہے. صحیح, میاں بیوی حسد کا شکار ہوتے ہیں, جس میں مردوں میں اگر ان کی بیوی زیادہ پڑھی لکھی ہے, اس کا لوگوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے, یا لوگ اسے زیادہ پریفر کرتے ہیں, تو یہ بھی ریونج فل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بھی اندر ہی اندر پلنے والی ایک ایسی خطرناک ڈیزیز ہے جس کا مقابلہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات, آپ نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں. بہت لوگ ہیں ایسے. یس, یہ نارسسسٹ ہیں. نارسسسٹ بیہیویئر کسی بھی شخص کو کرمنل مائنڈ سیٹ بنانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگا سکتا. اگر آپ نارسسسٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں, ایک ایسے بیہیویئر والے شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں جو باہر لوگوں کے سامنے بڑا معتبر ہے, جیسے ہی دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کے سامنے بہت شریف, عزت دار اور اپنے آپ کو کلیئر کرنے والا بن جاتا ہے, اور سارے کا سارا ملبہ آپ کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ یہ قصوروار ہے, اس نے غلطی کی, یہ جو ہے وہ عورت صحیح نہیں ہے, یہ زبان دراز ہے. جو اپنی عورت کی تذلیل دنیا کے سامنے کرنا شروع کر دے, یہ نارسسسٹ ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, اور یہ بندہ کبھی بھی ریونج فل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بندہ کبھی بھی آپ سے ریونج لینے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے, کیونکہ اس کے 3 ایشوز ہیں. اس کو اینگر ایشو ہے, یہ نارسسسٹ ہے, خود پسند ہے, آپ اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے. پھر تیسری کیا بات ہے, ٹراما بانڈنگ. اس کے ساتھ بچپن میں جو ہے وہ کوئی ایسے سلوک ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ سے بدلہ لے رہا ہے. نارمل بندہ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا. نارمل آدمی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ شاؤٹ بھی نہیں کرتے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی اپنی کسی بھی زوجہ کو جو ہے وہ اف تک نہیں کہا, کبھی ان سے جو ہے وہ سختی سے بات نہیں کی. اب یہ بندہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سائیکالوجی کا پروفیسر ہے, معاشرے میں وہ نارمل بیہیو کر رہا ہے, معاشرے کے لیے وہ بہت اچھا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی حرکات اور سکنات سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ نارمل نہیں ہے. جیسے کئی اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اس پہ ہیراسمنٹ کے حوالے سے بھی اور تشدد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی ہے. بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ذرائع کے ذریعے بہت ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں. کہ ان ٹریٹڈ مینٹل جو النس ہے وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے اور اس نہج پر پہنچا دیتی ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات کر دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ وکٹم کارڈ پلے کرنا شروع کرتے ہیں, آپ اپنے ہی نظر میں خود وکٹم ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی کرمنل کرائم کرتا ہے, یہ کرمنل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو وکٹم پلے کرتا ہے.
اچھا ایگزیکٹلی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت جب ایک انسان نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے, مرڈر کرنا ہے, تو اس وقت اس کے سائیکولوجیکلی مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو مرڈر کرنے کے بعد تسکین مل جائے گی, اس کی ایگو بوسٹ اس کو مل جائے گا, یا پھر کیا ایگزیکٹلی؟ ایک خودکش بمبار کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اسے یہ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے, وہ تو جہاد کرنے جا رہا ہے, لیکن استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ تو لوگوں کی جان لینے جا رہا ہے, یہ تو غلط کام ہے. آپ جب سائیکولوجیکلی دیکھیں 15 سے اور 20 سال کی عمر جو ہے وہ آپ جو انڈوز کریں گے نا, جس طرح کا جو ہے وہ آپ بچے کا بیہیویئر بنائیں گے اس کی, یا وہ معاشرے میں جو ہے وہ جس طرح کا بیہیویئر یا چیزیں دیکھے گا وہ ویسا ہی ہو جائے گا. اور صرف یہ والا بیہیویئر, یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے نا آپ نے اپنے بچوں کو دینا. آج کل تو 8 سال سے اور 15 سال کے جو بچے ہیں, اگر آپ نے ان پہ توجہ نہ دی یا ان کا مائنڈ سیٹ پازیٹیوٹی کی طرف نہ لگایا تو وہ کرائم کریں گے, وہ کسی بھی جو چھوٹے چھوٹے کرائم میں جو ہے وہ ملوث ہوں گے, وہ کسی کو بھی نقصان پہنچائیں گے. دیکھیں آپ اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو یہ آپ کا بیہیویئر ہے نا, آپ کسی کے ساتھ ابیوزنگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کا بیہیویئر ہے. تو جب آپ نے اپنے بیہیویئر پر کام ہی نہیں کیا, ضمیر زندہ ہی نہیں ہے, تو پھر خاک آپ جو ہے وہ کوئی اچھا کام جو ہے وہ معاشرے میں کر پائیں گے یا کروا پائیں گے اپنے بچوں سے. میں کہتی ہوں کہ لوگوں کی سائیکالوجی کو سمجھیں, لوگوں کے بیہیویئرس جو ہیں, جب آپ کسی کو غلط کمنٹ کرتے ہیں, جب آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اسے گالی نکال رہے ہیں یا آپ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ اپنے خاندان کا تعارف کرا رہے ہیں. خاندانی نسلی آدمی کی بات میں اسی لیے کرتی ہوں کہ خاندانی نسلی آدمی وہ نہیں ہوتا جو جدی پشتی امیر ہوتا ہے, جس کے جدی پشتی جو ہے وہ خاندانوں کے کوئی پرکھوں کے جو ہے وہ جائیدادیں ہوتی ہیں. جائیدادوں سے جو ہے وہ انسان معتبر نہیں بنتا. معتبر انسان اپنے اخلاص, اپنی جو ہے وہ کردار سے بنتا ہے. اسی لیے خاندانی نسلی آدمی جو ہے نا, اس کا انفلوئنس جو ہے وہ کیا ہوگا, دوسرے کی مدد کرنا, دوسرے کو آسانیاں پہنچانا, دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا. صحیح. اچھا ڈاکٹر نبیہ, آنر کلنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جیسے کہ ابھی واقعہ پیش آیا, عائشہ جو مشہور ٹک ٹاکر ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے والد اور شاید ان کے بھائی ملوث تھے اس ٹارگیٹڈ کلنگ کے اندر. تو ایسے میں جو آپ کے اپنے والد جس نے آپ کو, جو آپ کے پروٹیکشن کر رہے ہیں جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں, اور وہی انسان ایک پوائنٹ پر آ کر آنر کلنگ میں آپ کو قتل کروا دے اس طرح سے, ایسے لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ ریلیشن شپ کے جو بھی مرڈر کیس ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایگو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ریونج ایگو سے آتا ہے. ایگو جب تک سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی, جب تک آپ اس شخص سے بدلہ نہیں لے لیں گے. بدلہ آپ کیسے لیتے ہیں یا آپ کس لیول تک گر جاتے ہیں, یہ تو آپ کا, لیکن یہ ہماری ہی سوسائٹی میں کیوں اتنا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں اس لیے ہے کہ نفسیات کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جو دباؤ ہے نا دماغ پہ, وہ لفظی ہوتا ہے. ٹھیک, الفاظ کا دباؤ ہوتا ہے. جب آپ کے دماغ پہ کسی کے بھی الفاظ نقش ہو جاتے ہیں نا, آپ وہ اچھے ہوں تو آپ اس کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, وہ برے ہوں تو آپ ریونج پہ اتر آتے ہیں. اور اگر بندہ پہلے سے ہی جو ہے وہ کسی اس میں سائیکوٹک سمٹمز ہیں, وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کسی بیماری میں مبتلا ہے, تو پھر تو وہ ریونج فل ہو جاتا ہے. وہ ریلیشن شپ میں اس لیے ہوتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ کر سکتا ہوں, یہ پاور کا نشہ ہے. پاور کا نشہ ہے, یہ پاور ہوتی ہے. میں باپ ہوں, انفلوئنس ہے, میں بھائی ہوں, میں شوہر ہوں, میرا انفلوئنس ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, یہ کچھ نہیں کر سکتی. اس نے ہماری عزت پر جو ہے وہ حملہ کیا, اس نے ہماری عزت کی بات کی, فلاں ٹائم پہ میری بیٹی نے یا میری بیوی نے جو ہے وہ مجھے یہ جو ہے وہ بات کی تھی, وہ بات لے کے جو ہے وہ ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی پہ کام کیے جا رہے ہیں. وہ لفظی دباؤ جو ہے وہ اس قدر آپ کو جو ہے وہ پریشرائز کر دیتا ہے کہ انسانی دماغ جو ہے وہ عارضی طور پر, جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے. اور وہ اکثر آپ کسی بھی کرمنل کا جب انٹرویو کریں گے نا یا دیکھیں گے تو وہ پتہ کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھ پہ شیطان آ گیا تھا, میرا دماغ بند ہو گیا تھا. دماغ نہیں بند ہو گیا تھا, آپ نے اپنے یقین پہ کام کیا تھا. آپ کو یقین تھا کہ آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں, آپ کو یقین تھا کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور آپ اپنے بلیف پہ کام کر رہے تھے. اور آپ اس بلیف کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہے, حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے تھے کہ آپ نے اس پر جو ہے وہ سوچنا شروع کیا. جب آپ کی سوچ پختہ ہو گئی, آپ کا جو ہے وہ ایک بیہیویئر ڈیولپ ہو گیا, آپ نے امپلیمنٹ کر دیا. ڈاکٹر نبیہ, یہاں پہ ایک بڑی کنٹرڈکشن بھی ہے. ایک جگہ پہ آنر کلنگ آپ کر رہے ہیں,
ان دیٹ پوائنٹ کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا. آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں نا کہ میری بیٹی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس طرح کا گند پھیلا رہی ہے یا پھر میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور دوسری جگہ آپ وہی اسلام کو مد نظر اگر سامنے رکھیں تو آپ اسی بیٹی کو قتل کریں تو اسلام تو اس چیز کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتا. دونوں اینگلز میں ایک بہت ہی کلیئر کنٹراڈکشن ہے. ایسے لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی ضرور ایکسپلین کیجیے. ہم نا دوسروں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, خود بدلنا کوئی بھی نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامنے والا جو ہے نا, یا ہمارا جو پارٹنر ہے, یا ہمارا بھائی بہن رشتہ دار جو ہے وہ بدل لے اپنے آپ کو. اب ہو سکتا ہے وہ جو بدلاؤ آپ چاہتے ہیں وہ بدلاؤ اپنی پرسنالٹی میں نہ لا سکتا ہو, ٹھیک, یا اس کی کنٹرول. ہاں, کنٹرول از دی مین ریزن نا. ہاں, آپ اسے کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم ظاہری بات ہے ہر بندہ جو آپ سے عمر میں بڑا ہے یا آپ سے رشتے میں بڑا ہے وہ کنٹرول چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے جو ہے وہ کنٹرول میں لگے. اگر آپ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کریں گے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنی اصل طاقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا یہ رویہ بن جائے گا, آپ کی عادتیں بن جائے گی, اور آپ کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کسی کے رویے کو بدلنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں, پھر آپ کسی کے رویے پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. صحیح, رویہ ایسے تبدیل نہیں ہوتا. صحیح. دوسری بات, جب آپ خود کو بدل لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کامیابی آ جاتی ہے. آپ جب خود کو بدل لیتے ہیں تو آپ عروج پہ چلے جاتے ہیں. ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنا, اب ایک بندہ غلط ہے, اس نے غلطی کرنی ہے, اس نے آپ سے چھپ کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گند میں منہ مارنا ہے یا کوئی بھی چیز اٹیمپٹ کرنی ہے تو وہ کرے گا, وہ باز نہیں آئے گا. اب آپ اسے روکنے کے لیے اگر وہاں بیٹھے رہیں گے اس کا راستہ روک کے, تو آپ کی بھی تو جو ہے وہ پرواز رک گئی کہ نہیں رک گئی, آپ بھی تو کام نہیں کر پائے. ہماری یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. باپ کہتا ہے بیٹی میری بات مانے, بیٹی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی. بھائی کہتا ہے کہ بیٹی نے جو ہے وہ ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا, اپنی پسند سے جو ہے وہ شادی پر جو ہے وہ کتنے قتل و غارت ہوتے ہیں, کتنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, سرے عام گولیاں ماری جاتی ہیں. بہت سے کیسز اس طرح کے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایگو سیٹسفیکشن ہے. اور کیا ہے؟ ریلیشن شپ میں جب آپ یہ کیسز دیکھتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ مرڈر کیا جاتا ہے, کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایگو ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اس پہ کام کریں, آپ کو پتہ چلے گا اس کا بیہائنڈ انفلوئنس جو ہے وہ کیا ہے. لیکن یہ کنٹرولنگ نیچر ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. لائک اسپیسیفکلی اگر ہم بات کر لیں ایشیا کی, اگر ہم باہر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں وہاں پر تو پیرنٹس جو ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ جس مرضی طرح سے بھی اپنی زندگی, جب وہ ایڈلٹس ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ الاؤڈ ہیں کہ وہ اپنی لائف کو رائٹ ٹریک پہ رکھیں, رانگ ٹریک پہ رکھیں, وہ پھر ان کے کانسیکوینسز ہے نا کہ وہ کیا بھگتتے ہیں آگے جو بھی ہوگا لائف میں. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر کنٹرولنگ نیچر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیا ہمارا براٹ اپ جو ہماری اپ برنگنگ ہے اس کے اندر ہی ہمیں سکھا دیا جاتا ہے کہ کنٹرول کر کے رکھنا ہر چیز کو؟ اصل میں نا آپ انسانی دماغ کو زیادہ نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ اس کو کسی نہ کسی بات پہ آمادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی چھوٹی موٹی بات یا کوئی ایسی بات جو وہ بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے وہ مان لے, لیکن آپ کنٹرولنگ سچویشن میں نہیں آ سکتے کسی کے بھی ساتھ. ہوتا کیا ہے, آپ ہاں کنٹرول کر سکتے ہیں ایک چیز سے, ڈارک سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کسی کے بھی دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں صرف ایک چیز سے, جب اس کی کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ میں ہو, ویکنیسز. اب انشاءاللہ آگے ڈارک سائیکالوجی پہ بھی میں کام کروں گی. ابھی میں نے پاکستان میں اس پہ کام نہیں کیا, لیکن ہم اس پہ کام کریں گے. اور لیکن اس سے ہوگا کیا کہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ کس چیز پہ کام کرنا ہے اور آپ نے لوگوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. لوگ یہاں پر نا اپنے بیہیویئر اور اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں. دوسرا بندہ اگر کوئی چیز کہہ رہا ہوتا ہے نا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, آپ کو کیا پتا کہ اس نے کس لیول پہ جا کے بات کی ہے. آپ کو اس کے لیول کو کمپیٹ کرنا پڑے گا, تب آپ کو اس کی بات سمجھ آئے گی. جب آپ کا لیول ہی نہیں ہے کوئی تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ڈیپتھ سمجھیں کہ اس نے بات کیا کی ہے, آپ اس کی جو ہے وہ گہرائی میں تو جائیں. لیکن یہاں لوگ نہیں سمجھتے. اچھا, لوگ اپنی خوف, اپنی خواہشات اور اپنی خامیوں پر چلتے ہیں. خواہشات کے جو غلام ہیں نا وہ کسی سے بھی ریونج لے سکتے ہیں. ان کی خواہش ہے بھائی کہ میں اس نے ریونج لینا ہے, ایویں ہی بس دل کی ہے کہ یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے, اس کی مجھے بات پسند نہیں ہے, اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. ایسی کوئی بات نہیں, اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا, اس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن آپ کو بس اس کی کوئی بات پسند نہیں ہے اور اس نے کچھ کسی ٹائم پر جو ہے وہ کوئی غلطی کر دی. اب اس غلطی کا خمیازہ اس کو جب تک وہ زندہ ہے تب تک بھگتنا پڑے گا. یہ ہمارے بیہیویئرز ہیں, یہ ہماری تھاٹس ہیں. اگر آپ سمجھ جائیں نا کہ سامنے والا زیادہ جو ہے وہ کس چیز سے ڈرتا ہے, یا اسے سب سے زیادہ کس چیز کی جو ہے وہ سب سے زیادہ خوف یا ڈر ہے, اگر آپ اس پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لیں
تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس بندے کو, ادروائز آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. صحیح یہ جو کنٹرولنگ سچویشن ہے نا ریلیشن شپ میں, یہ پھر مرڈر تک جو ہے وہ جاتی اسی لیے کہ ایک عورت جو ہے وہ مظلوم ہے, وہ اپنا اس طرح دفاع نہیں کر سکتی. تو جو مرڈر ہے وہ وکٹم کو انسان سمجھنا بند کر دیتا ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں شاید ایسا ہی ہوتا ہے ان کے دماغ میں جو ہے وہ یہ جو ان کی مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھا کام ہے, اور جو یہ کر رہا ہے وہ بہت برا ہے. جبکہ جو کر رہا ہوتا ہے, جو وکٹم ہوتا ہے, ان کی نظر میں جو بندہ ہوتا ہے جو یہ چیزیں اٹیمپٹ کر رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن اس کی اپنی نظر میں وہ ٹھیک ہے. جو مرڈررز ہیں ان کے کیا کیا ریڈ فلیگز ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر لوگ ہیں, ہمارے فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں, اجنبی بھی کوئی ہو سکتے ہیں, تو کیا اسپیسیفکلی ریڈ فلیگز ہیں جو اگر آپ آبزرو کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان زندگی کے اندر آگے یا کرنٹلی یا آگے فیوچر کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ کسی کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی شخص کو اپنی زندگی اس کے مطابق ہی جینی چاہیے جیسے وہ چاہتا ہے. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. عورتوں کو تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے مرضی اپنی زندگی جو ہے وہ جی سکیں. اب جو یہ ذہنی بیماری یا اضطراب ہے نا, یہ ہر بندے میں نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن ہمارے بیہیویئرس کا پرابلم نا تقریباً جو ہے وہ میجورٹی میں آ چکا ہے, جس میں بدتمیزی کرنا, تشدد کرنا, جو ہے وہ ابیوز کرنا, غلط گندی لینگویج استعمال کرنا, یہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہے. اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو گالی نکال دی ہے, میں نے اتنے بڑے بندے کو یا میں نے اپنے ساتھ چلنے والے بندے کو جو ہے وہ یہ کر دیا تو میں کوئی بہت بڑی توپ ہوں. صرف اپنی ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے, ڈزنٹ میٹر اس کے پیچھے اور کوئی جو ہے وہ ان کے محرکات نہیں ہوتے. اچھا دیکھ, معاشی جو احتسال ہوتا ہے نا, جس میں رہنے کے آپ کے اخراجات ہوتے ہیں, گھریلو اخراجات ہوتے ہیں, جب میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور باعث بنتی ہیں مرڈر کا. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس پیسہ کم ہوگا نا اور آپ جو ہے وہ اپنی مالی مشکلات سے لڑ رہے ہوں گے تو وہاں بھی ایک دوسرے سے نفرت ہی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صرف اس کو ذہنی اضطراب کا نام بھی جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا نا سائیکولوجیکلی. مطلب کہ آپ کہہ رہی سچویشنز لائف میں بہت ساری ایسی جو بلڈ کر رہی ہوتی ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ اس طرف پھر آپ کی روحانیت, آپ کے عقیدے, کسی کا آپ کو جو ہے وہ انفلوئنس کرنا, کسی کا آپ کو بھڑکانا, کسی کا آپ کو جو ہے وہ چیزیں کرنا, جنسی تشدد جو درندگی ہے نا وہ ڈیولپ تب ہوتی ہے جب آپ کسی دوسرے شخص کو ایسا جنسی عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اوکے. جب آپ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, یہ بس وہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. جو جنسی زیادتیاں کی جا رہی ہیں, یہ جنسی درندے جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, یہ دیکھ کے جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ یہ چیزیں اٹیمپٹ کرتے ہیں. اب یہ حمایتی ہوتے ہیں آپ کے نا, یہ جو اس طرح کے انفلوئنس میں ملوث بندے ہوتے ہیں نا جنہیں آپ کرمنل مائنڈ کہتے ہیں, ان کے حمایتی بھی ہوتے ہیں. ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو بھڑکانے میں ایک معاشرتی گروہ ہوتا ہے جو صرف اپنا انفلوئنس ان کو اسی لیے دے رہا ہوتا ہے اور ان کو جو ہے وہ بھڑکا رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا چمچہ پلیٹ خالی کر دیتا ہے, یہ وہ چمچے ہوتے ہیں جو ان کو جو ہے وہ اس چیز پہ بھڑکاتے ہیں, ہوا دیتے ہیں. جیسے کہ اس مرڈر کیس میں, ہینا جاوید مرڈر کیس میں جو ہے وہ اس بندے کو یہ پتا تھا کہ میرا ساتھ جو ہے وہ میرا نوکر دے دے گا, میرا ملازم دے دے گا. اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ بندہ ہے اور یہ بندہ ہر موقع پہ جو ہے وہ پیسہ لے گا اور جو ہے وہ قتل میں جو ہے وہ میری جو ہے وہ مدد کرے گا. اور اس نے کی. پھر اسے اپنے باپ پر جو ہے وہ ٹرسٹ تھا کہ میرا باپ یا میری ماں جو ہے اگر میں اپنی بیوی پر تشدد کروں گا تو کوئی بیچ میں نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہی جو کلرز ہیں ان کو ہمارے ارد گرد کے لوگ بلکہ اپنے ہی لوگ ہی ان کو امپاور کر رہے ہیں. اور یہ لوگ اس طرح سے اگنور کریں کہ گھر کا معاملہ ہے اس کو کہہ کر اگنور کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت کوئی گھر کا معاملہ نہیں ہے. میاں بیوی کا ذاتی معاملہ بھی اگر تشدد والا معاملہ ہے کہ شوہر تشدد کرتا ہے بیوی پہ یا بیوی جو ہے وہ تشدد کرتی ہے شوہر پہ, تو یہ اب جو ہے وہ میاں بیوی کا آپسی معاملہ نہیں رہ گیا. یہ معاملہ اب آپ سب کا, ہم سب کا معاملہ بن گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے ارد گرد, اپنے محلے, علاقے یا اپنے رشتہ داروں میں ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے, اس کو مارتا پیٹتا ہے, تو ایسی بیویوں کو بھی اداروں سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے. اور دوسرے, آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ریسکیو کریں.
نہ کہ اس کو صرف میاں بیوی کا کیس سمجھ کر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے, نہ جانے اس عورت کی جان چلی جائے. لیکن ڈاکٹر نبیہ ایسی بہت ساری ہماری بچیاں جو ہیں وہ ان چیزوں کا شکار ہوں گی, لیکن ان کو گھر سے بھی سپورٹ نہیں ملتی ہے, تو پھر وہ خاموشی کے ساتھ سہتی رہتی ہیں اس ابیوز کو, اس وائلنس کو. ایسی لڑکیوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اگر وہ خود سے اتنی امپاورڈ نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ بھی سوسائٹی کے اندر کر سکیں یا کوئی اسٹیپ لے سکیں, تو پھر کیا کریں؟ جو ہمیں دیکھنے والی جتنی بھی ایسی بچیاں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں صرف ایک ہی کہوں گی کہ ایک فرد کا دوسرے فرد پہ اختیار صرف اتنا ہے کہ آپ صحیح اور غلط جو ہے وہ کسی کو بتا دیں. کسی کو کنٹرول کرنا یا صحیح غلط کے لیے جو ہے وہ اس کے سر پہ سوار ہونا یا اس کو جو ہے وہ تشدد کی طرف مائل کرنا یا تشدد کر کے اس کو جو ہے وہ صحیح کرنا, یہ کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی بیہیویئر نہیں ہے. یہ آپ کی ایک تھاٹ تو ہو سکتی ہے جس پر آپ نے کام کیا اور وہ نیگیٹو تھاٹ ہے, یا یہ آپ کی کوئی مینٹل ڈیزیز ہو سکتی ہے جس نے آپ کو جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول کر دیا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یا یہ آپ کا جو ہے وہ لوگوں کا انفلوئنس ہو سکتا ہے. آپ کے گھر والے اس کی بہت بڑی وجہ ہوتے ہیں. جب کسی بھی بہو پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس گھر کے جو سسرالیے ہوتے ہیں نا, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں. یہ میں آپ کو بڑی سچی میں کرتی ہوں سچی بات. پھر ان کو جو ہے وہ تکلیف چڑھتی ہے, پھر ان کو وہاں آگ لگتی ہے کہ پھر وہ سکون نہیں ملتا. کیونکہ اگر پہلے ہی روک دیا جائے تو یہاں تک بات پہنچی نا. اگر وہ ماں باپ جو اپنے بیٹے کی جو ہے وہ طرفداری میں نکلتے ہیں, اگر وہ بہو کو اس وقت بیٹے سے بچائیں یا بیٹے کو جو ہے وہ ڈرائیں یا دھمکائیں یا کوئی بھی ایسی چیز کریں کہ جس سے جو ہے وہ اپنی بہو کو بچا سکیں, وہ تو خود پٹواتے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ اس کو مارو تاکہ جو ہے وہ یہ بھاگے یہاں سے. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ کس قسم کی سائیکالوجی ہے؟ اور جب بہویں بولتی ہیں یا بہویں کہتی ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں, تو پھر بہوؤں کو گالیاں پڑواتے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر بیٹیاں گھر آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر مجھ پہ تشدد کر رہا ہے یا میری سسرالیے جو ہیں وہ مجھے مینٹلی یا فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں, تو آپ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اسلام نے اسے شوہر ضرور بنا دیا, لیکن آپ نے اس کا مائنڈ سیٹ نہیں دیکھا کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. کیا پتا وہ درندہ ہو, لیکن اگر وہ شوہر ہے تو اس کی تعظیم لازم ہے کہ آپ ایک درندے کی تعظیم کریں اور ہر وقت جو ہے وہ صرف جو وہ کہے وہ کریں, اور آپ اپنی جو ہے وہ بات, اپنی چیز, اپنی ایموشن سب کا قتل کر دیں. یہ کہیں نہیں لکھا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بالکل نہیں دیتا. یہ جنہوں نے اپنے اپنے طور طریقے بنائے ہوئے ہیں نا, یہ اپنے طور طریقوں پر جو جیے. میں مرد کی بہت عزت کرتی ہوں, باپ, بھائی, بیٹا, شوہر, لیکن میں ان درندوں کی بالکل عزت نہیں کرتی جو اپنی بیویوں کو گالیاں نکالتے ہیں یا اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں. یہ ذہنی بیمار لوگ ہیں. ان کا علاج, میں کہتی ہوں ایسے بندے کا علاج بھی تو ممکن نہیں ہے نا جو گھریلو تشدد میں جو ہے وہ ملوث ہے, کیونکہ اس کے گھر والے اس کا جو ہے گھر والے اسے بوسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے, تو پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بھی بیٹا تب تک اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کو پیچھے سپورٹ کرنے والے بیٹھے ہیں. جس دن مرد کو پتا لگا نا کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی جو ہے سزا یہ ہے کہ بھائی آپ نے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ دینا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ 10 دن جو ہے وہ جیل میں ٹکا کے آپ سے جو ہے وہ کام لیا جائے گا, قید بام مشقت آپ کو کاٹنی پڑے گی 10 دن. صرف سختی کی بہت ضرورت ہے, سختی کی ضرورت ہے. تو دیکھیں پھر کتنی بہن بیٹیاں جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہیں. دیکھیں پھر کتنی بہن بیٹیوں کی جو ہے وہ زندگیاں جو ہے وہ اس مرڈر تک جو ہے وہ نہیں جاتی. آپ کریں تو صحیح, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ریاست کو مدعی بننا پڑے گا اس بیٹی کا, اس بچی کا, جس کو کسی درندے نے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا یا کسی جو ہے وہ بہن بیٹی کو جو ہے وہ قتل کیا. بیٹیاں اس لیے پالی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ سسرالیوں کے حوالے کر کے جو ہے وہ انہیں مار پیٹ کے ان کے جنازے اٹھا کے لائے جائیں, اس لیے آپ بیٹیاں جو ہے وہ پال رہے ہیں. تو پھر تو وہی دور اچھا تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کم سے کم بیٹی کی ایموشنز تو جنم نہیں لیتی تھی, کم سے کم بیٹی جو ہے وہ اپنی ایموشنز کو, اپنی چیزوں کو پڑھا لکھا کے, ڈگریاں دلوا کے, بیٹیوں کو جو ہے وہ آپ نے چولہے چکیاں کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بھیج دیا. میں نہیں کہتی کہ وہ کام نہ کریں, بالکل کریں, لیکن ان کی اپنی زندگی بھی تو ہونی چاہیے. ان پہ کسی قسم کا تشدد, کسی قسم کے اگر شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ, تو یہ بیوی پہ فرض ہو گیا کہ ایسے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے رہنا ہی رہنا ہے. یہ کہاں فرض لکھا ہے مجھے بتائیں. ایک غلط عمل کرنے والا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک ڈارک سائیڈ ہے. ہاں, یہ ہمارے معاشرے کی ایک ڈارک سائیڈ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اسے موقع نہ دیں, میں نہیں کہتی کہ آپ اسے موقع نہ دیں, ایک موقع لازمی دیں اپنے شوہر کو, لیکن غلط آدمی کو بار بار موقع دینے سے آپ صرف اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں, ہوتا کچھ بھی. کیونکہ کمپرومائز ایک حد تک ہو سکتا ہے نا, ایک ایکسٹریم لیول پر کمپرومائز بھی پھر کمپرومائز نہیں رہتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بدسلوکی کا سلسلہ جو ہے نا یہ چلتا رہے گا, تشدد کا سلسلہ چلتا رہے گا, کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ بن چکے ہیں کہ جو دوسری کی بہن بیٹی ہم اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں, ہم نے اس کی عزت نہیں کرنی. کم تر سمجھنا, نیچا سمجھنا, صحیح بات ہے. پڑھا لکھا بندہ
اچھا میں یہ بھی بتا دوں، دنیاوی تعلیم آپ کو شعور نہیں دیتی اتنا حد تک، کسی حد تک دیتی ہے. آپ کے پاس آپ کے مذہب کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، جو کہ بہت کم ہو چکی ہے. جو کہ بہت کم ہو چکی ہے. میں اپنے جتنے عالم دین حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ سوشل میڈیا پر آئیں. سوشل میڈیا پہ گند مچا ہوا ہے، گندے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے انفلوئنس کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ آئیں، آپ اصل حقیقت بتائیں کہ کس طرح میاں بیوی کے رشتے کو چلانا چاہیے. کیا صرف بیوی پہ ہی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے جو ہے وہ صرف شوہر کی اطاعت کرنی ہے، یا شوہر پہ بھی کوئی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے؟ آپ اگر اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی نہیں کر سکتے تو ان کی شادیاں نہ کریں. ٹرو دیٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ربیہ علی خان فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس کے لیے ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.